اب یہ ازدواجی زندگی اور رشتہ کامیاب کیسے بنے، اس کے لیے معاشرے میں ایک لفظ رائج ہے جو ہم اور آپ سنتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ اچھی، باہم ذہنی ہم آہنگی ہو، دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہوں، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنا دونوں کے لیے آسان ہے۔ بظاہر اس جملے کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے میاں بیوی کا ذہنی ہم آہنگ ہونا اور ان میں ذہنی اعتبار سے ہم آہنگی کا ہونا، افہام اور تفہیم سمجھ بوجھ کا ہونا ضروری ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس جملے کا جو عملی رخ ہے ہماری معاشرت کے اندر وہ یہ ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی شوہر کی مکمل اتباع کے اندر ہے اور اس کو کسی قسم کی اس سے کوئی تکلیف نہیں، تو وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان میں ذہنی آہنگی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اگر شوہر کا جھکاؤ بیوی کی طرف زیادہ ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو تو تب بھی ہم یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ دونوں میں ذہنی آہنگی اچھی ہے۔ یعنی ہم نے ذہنی آہنگی کا اور مزاج شناسی کا اور ازدواجی زندگی کی کامیابی کی جو بنیاد ہے ذہنی ہم آہنگی، اس کا معیار ہم نے یہ طے کیا کہ عادات میں، مزاج میں، طور طریقوں میں دونوں ایک دوسرے کی موافقت کریں، سوچ میں، سمجھ میں، افکار میں، خیالات میں موافقت کریں۔ یہ ہمارا بنایا ہوا معیار ہے، میرا اور آپ کا بنایا ہوا معیار ہے، مسلمانوں کے معاشرے کا بنایا ہوا معیار ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں ذہنی ہم آہنگی کا یہ معیار نہیں دیا۔ دین فطرت کے اصولوں کو ملحوظ رکھتا ہے، دین نے فطری اصولوں کو ملحوظ رکھا۔ جب فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کی عادات دوسرے سے مختلف ہیں، مزاج دوسرے سے مختلف ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہے، گفتگو کا انداز دوسرے سے مختلف ہے، تو دین نے، قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ذہنی ہم آہنگی کا معیار یہ نہیں دیا کہ عادات میں، سوچ سمجھ اور خیالات میں میاں بیوی ایک دوسرے کے موافق، بلکہ معیار یہ دیا، یہ سمجھایا کہ جب اللہ نے عادات کا، مزاج کا یہ فرق فطری رکھا ہے تو اگر یہ چاہو کہ تمہاری بیوی 100% مکمل تمہارے تابع داری میں آ جائے، تمہاری یہ کوشش بیکار ہے، ایسا عملاً ہو نہیں سکتا۔ بیوی کو بھی یہ سمجھا دیا جب عادات، مزاج، سوچ، افکار، خیالات میں فرق ہے، تم اگر یہ چاہو کہ تمہارا شوہر 100% تمہارے مطابق چلے، تمہاری کوشش یہ بیکار ہے، یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے، ایسا عملاً ہو نہیں سکتا۔ ہمیں کیا معیار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار یہ دیا کہ ایک بات پر موافقت کر لو، وہ یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی اطاعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس معیار پر تمہارے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہو سکتی ہے، اس معیار پر تمہارے درمیان دوریاں دور ہو سکتی ہیں، رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں، تمہارے دل جڑ سکتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز کے اندر آنکھ نہیں کھل رہی، نماز جا رہی ہے، روز قضا ہو رہی ہے، تو دونوں کو فکر مند ہونا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہم سے ہوتی ہے۔ ایک اگر جھوٹ بول رہا ہے تو دوسرے کو بھی فکر مند ہونا پڑے گا، جھوٹ بولنے والے کو بھی فکر مند ہونا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہم سے ورزی ہوتی ہے۔ ایک اگر بد زبانی یا بد کلامی کر رہا ہے تو دونوں کو فکر مند ہونا پڑے گا، کیونکہ ذہنی ہم آہنگی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت ہے۔ اس کے منافی زبان سے کوئی بھی بات نکلے، ذات سے کوئی بھی عمل سرزد ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی ہو، تو دونوں کو فکر مند کرنا۔